قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اے انسان تجھے اپنے بزرگی والے کرامت والے رب سے کس شے نے مغرور کر دیا؟ اپنے بزرگی والے رب سے تو نے کس شے نے سرکش بنا دیا؟ کس شے نے تجھے اس رب سے باغی بنا دیا، اس کا نافرمان بنا دیا؟ کس شے نے ڈبویا مجھ کو ہونے نے؟ یہ جو ہونا آ گیا ہے نا ہمارے اندر گھس گیا کہ میں ہوں، ایک تو ہو گئے تھے نا، ایک تو ہونا ہوا کہ ہم ہو گئے تھے، مگر ہونے کے اندر جو ہونا ہے اس نے تباہ کر دیا کہ ہم ہو گئے، مشیت تھی ہم ہو گئے، اور پھر اب یہ جو گھمنڈ ہے کہ میں ہوں، اس ہونے میں جو ہوں ہے اس نے غرک بربک الکریم، اس نے انسان کو سرکش بنا دیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں ہوں، میں ہوں۔ تو جب اس کا دھیان ادھر چلا گیا کہ میں ہوں، تو وہ اسے تو بھول گیا نا کہ نہیں تو مجھے تو کسی نے کیا ہے۔ اگر دھیان ادھر رہتا نا کہ مجھے کسی نے کیا ہے، بنایا ہے، تو پھر وہ میں ہوں نہ سوچتا۔ جب وہ میں ہوں سوچتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا کس شے نے تمہیں اپنے رب کا سرکش اور باغی اور نافرمان کر دیا؟ الذی خلقک، وہ رب کہ تو کچھ نہ تھا اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو انسان کی زندگی کی ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے کہ جب وہ تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا۔ وہ انسان تھا مگر قابل ذکر یعنی کوئی وہ مذکور نہ تھا، وہ مذکور نہ تھا، معلوم نہ تھا، معروف نہ تھا، موجود نہ تھا دنیا میں۔ تو وہ وجود کون تھا؟ وجود اول، اس کو نام دیا جاتا ہے وجود سری۔ اللہ، وجود، تو ہم وہاں سے چلے ہیں، ہم وہاں سے چلے ہیں۔ اس وقت انسان کہاں تھا؟ اللہ کے علم کے سمندر کی لہروں میں رہتا تھا، علم الہی کے سمندر کی لہروں میں رہتا تھا، اسرار الہیہ کی موجوں میں رہتا تھا، اسرار الہیہ کے پردوں میں چھپا رہتا تھا۔ وہ اسرار الہی میں سے ایک سر تھا، وہ اللہ کا سر تھا، راز تھا، اور بندہ اس کا راز تھا، اللہ اس کا راز تھا۔ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اللہ کا راز ہوں۔ تو انسان کہاں تھا؟ اللہ کے راز میں چھپا رہتا تھا، اللہ کے راز میں چھپا رہتا تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے۔ اب اس کو علماء اور فلاسفہ اور حکماء، علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں وجود علمی۔ کیا؟ فلسفے والے لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو وہ صور اجمالیہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ صور اجمالیہ کی بات ہے، وہ صور اجمالیہ میں تھا۔ اس کو جدید دور کے فلسفے میں کنورٹ کر کے سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے تمثال ذہنی ہوتی ہے، تمثال، یہ سارے اپنے اپنے لب و لہجے ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، اور اہل دل اور اہل راز، راز والے، دل والے جب بات کرتے ہیں، عرفاء، اولیاء، عشاق، وہ کہتے ہیں وہ وجود سری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، یعنی مرتبہ علم میں تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے راز میں تھا، اس کے راز کے پردوں میں چھپا رہتا تھا، اللہ کے راز کے اسرار الہیہ کے پردوں میں چھپا رہتا تھا، علم الہیہ کے سمندر کی موجوں میں کھیلتا تھا۔ یہ وہ
سر کا دور تھا، تو یہ وجود اس کا تھا وجود سری، کوئی وجود علمی کہے گا، وجود سری، کہ وہ وجود انسان کا جب وہ محض ایک راز تھا، جب وہ محض ایک راز تھا اور کچھ نہ تھا، ایک راز تھا، تو وہاں سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنی مدت اس راز میں رکھا، کتنی مدت اس راز میں رکھا، اور مرتبہ سر میں اور مرتبہ علم میں رکھا۔ اور یہ مقام، ہر وہ چیز جسے اللہ پاک نے کائنات میں ظاہر کیا، وہ ایک وقت اس مرتبے میں رہی۔ یہ تو انسان تو مخلوق ہے نا، مگر قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا، وہ بھی جب دنیا میں ظاہر ہوا تو سفر کے کچھ مرحلے طے کر کے ظاہر ہوا۔ تو بالکل ابتدا میں وہ مرتبہ علم الہی میں تھا، قرآن کہاں تھا؟ مرتبہ علم الہی میں تھا، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں تھا قرآن۔ اللہ پاک نے جب اسے اتارنا چاہا تو اسے اللہ رب العزت نے شب قدر جو رمضان المبارک میں پھر رات رکھ دی گئی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس ایک ہی رات کی گھڑیوں میں لوح محفوظ اس مرتبہ علمی سے اتار کر آسمان دنیا کے بیت العزت پر منتقل کر دیا، پھر بیت العزت میں آ گیا۔ یہ دوسرا ظہور ہوا اس کا، اس کو انزال قرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انزال قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، سارا قرآن شب قدر میں اترا تو 23 سالوں میں، اترا تو 23 سالوں میں تو اترا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تو شب قدر میں کون سا اترا؟ شب قدر میں کون سا اترا؟ تو شب قدر میں اترنا دراصل وہ لوح محفوظ یعنی مرتبہ علم الہی سے اتار کر بیت العزت پر اس شب قدر میں منتقل کیا گیا۔ پھر جبرائیل امین کو بیت العزت سے ملا قرآن مجید۔ جبرائیل امین کو کہاں سے ملا؟ تھوڑا حسب ضرورت، تو بیت العزت سے آیتیں دی جاتی رہیں، اور وہ لے کر 23 برس کے لگ بھگ عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے زمانے میں لے کے مکہ اور مدینہ کی زمین پر اترتے رہے، جہاں سبحان اللہ لے کے کہاں اترتے رہے۔ اب ایک ذوق کی بات آ گئی، ہم بنیادی طور پہ تو پاگل لوگ ہیں نا، بنیادی طور پر پاگل لوگ ہیں، بے شک علمی باتیں کریں، فکری باتیں کریں، عقلی باتیں کریں، کچھ بھی کریں، مگر اصلاً تو پاگل سے لوگ ہیں، تو گھوم پھر کے کوئی نہ کوئی پاگل پن کی بات ضرور جاتی ہے۔ تو بات تو بڑی سادہ تھی کہ 23 برس کے لگ بھگ عرصے میں بعثت کے زمانے میں بیت العزت سے حضور علیہ السلام پر نازل کرتے رہے۔ میں نے سوال کیا کہ وہ وہاں سے تو اتارا تو بیت العزت میں رکھا، کہ مقام مقرر ہو گیا نا، تو بیت العزت سے اتارا تو پھر کہاں اتارا، کہاں لے گئے؟ تو جہاں حضور جاتے تھے وہیں لے جاتے تھے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول۔ یہاں کوئی جگہ مقرر نہیں کی تھی، سبحان اللہ۔ بیت العزت کے لیے، عالم بالا کے لیے جگہ مقرر تھی کہ یہاں اتار دیا، جبرائیل امین یہاں سے لے جایا کر۔ زمین پر جگہ مقرر نہیں کی کہ یہاں اتار دیتے ہیں، یہاں سے حضور علیہ السلام آ کے لے جایا کریں۔ آپ کہیں گے کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں جواب دوں گا ہاں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور کی جگہ مقرر فرما دی تھی، طور کی جگہ مقرر فرما دی تھی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تجھے میرا کلام چاہیے تو چل کر طور پر آ، اور یہاں 30 دن اور 30 راتیں اعتکاف کر، خلوت کر، پھر 10 راتیں اور بڑھا، پورا چلہ مکمل کر، اور پھر یہ طور کے مقام سے آ کر میرا کلام لے جا۔ تو پیغمبر کو، برگزیدہ پیغمبر کو، رسول کو بلایا، زمین پر بھی جگہ مقرر فرمائی، وہاں اپنا کلام اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب قرآن اترا تو جگہ مقرر
نہیں، جگہ مقرر نہیں فرمائی۔ تو دیکھیے نا، قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلام بھی ایک رب کا ہے، لے کے اترنے والا بھی ایک ہے، جس پر اتارا جا رہا ہے وہ رسول اور پیغمبر بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، مگر صورتیں کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ حکم یہ تھا جبرائیل یہ ہمارے محبوب ہیں، یہاں ایک جگہ مقرر نہیں کرتے کہ رسول آ کے یہاں سے لے جایا کرے، نہیں، تیرے ذمہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا رسول جائے تو پیچھے پیچھے لے کے جایا کر، وہ جہاں ہو وہاں پہنچا کے آیا کر، میرا محبوب جہاں ہو وہاں پہنچا کے آیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام ہو وہ آ کے طور سے لے جایا کریں، مگر میرا حبیب جہاں ہو وہاں جا کے پہنچا آیا کر، چونکہ یہ ان کے قلب اطہر پہ اتارنا ہے۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے جبرائیل حضور علیہ السلام کے قلب پر لے کے اتریں، تو جہاں آقا ہیں وہاں اتار آیا۔